میں قمر نعیم، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اینڈ رائٹر آف یوٹیوب سیریل پہچان اسلامک تاریخ آف دہلی سلطنت، پیش خدمت ہے بایوگرافی آف سلطان قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک کی پیدائش سن 1150 میں ترکستان کے الباری قبیلے میں ہوئی تھی۔ بچپن میں ہی ان کے والد اور والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ روزی کی تلاش میں انہوں نے ایک تاجر کے ہاتھ خود کو بیچ دیا تھا۔ اس تاجر نے ان کو نشاپور کے قاضی فخر الدین عبدالعزیز کوفی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس نے قطب الدین ایبک کو تلوار بازی، تیر اندازی و گھڑ سواری کی تعلیم دی۔ کوفی کی موت کے بعد غزنی کے سلطان محمد غوری نے ایک بار گھڑ سواری کا مقابلہ منعقد کیا، جس میں حصہ لینے کے لیے کوفی کا بیٹا قطب الدین ایبک کو لے کر غزنی چلا گیا۔ اس مقابلے میں قطب الدین ایبک نے حیرت انگیز ہنر دکھائے اور مقابلہ جیت لیا۔ سلطان محمد غوری نے خوش ہو کر غلام قطب الدین ایبک کو خرید لیا اور اسے گھوڑے کے استبل کا امیر آخر بنا دیا۔ ایک بار گھوڑے خریدنے کے لیے قطب الدین ایبک سلطان خوارزم محمد شاہ کے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد ان کو لوہے کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ان کو چھڑانے کے لیے سلطان غوری کو فوج لے کر جانا پڑا اور انہیں آزاد کرایا۔ محمد غوری کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ ان کو بیٹے کی طرح مانتے تھے۔ محمد غوری کی بیوی، جنہیں لوگ ماں ارجمن غوری کہتے تھے، انہوں نے ان کی شادی خوارزم محمد شاہ کی بیٹی ارمان شاہ سے کرا دی تھی اور ارمان کو اپنے ہی پاس بہو کی طرح رکھتی تھی۔ محمد غوری کی فوج میں کئی جنگوں میں قطب الدین ایبک نے اہم کردار نبھایا تھا۔ محمد غوری نے سن 1191 میں جب ہندوستان پر حملہ کیا تو پنجاب کا اہم صوبہ بھٹنڈا فتح کیا گیا، لیکن اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان نے بھٹنڈا واپس لینے کے لیے راجکمار گووند تائی چوہان کی سپہ سالاری میں محمد غوری پر حملہ کر دیا۔ سن 1191 میں ترائن کے میدان میں محمد غوری اور راجکمار گووند تائی چوہان کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں محمد غوری بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ قطب الدین ایبک نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے زخمی محمد غوری کو اپنے گھوڑے پر لاد لیا اور تلوار بازی کرتے ہوئے ترائن کے میدان سے بحفاظت فرار ہو گیا۔ پھر غوری کے علاج اور غوری کی نئی فوج تشکیل کرنے میں قطب الدین ایبک نے اہم کردار نبھایا۔ قطب الدین ایبک نے جاسوسی کر کے پرتھوی راج چوہان اور قنوج کے راجہ جے چند کے رشتوں میں درار کا پتہ لگایا۔ جب اس کو اطمینان ہو گیا اگلی جنگ میں جے چند پرتھوی راج چوہان کی مدد کرنے نہیں آئے گا، تو سن 1192 میں محمد غوری نے پرتھوی راج چوہان پر دوسرا حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں راجکمار گووند تائی چوہان مارا گیا۔ پرتھوی راج چوہان کی شکست ہوئی، انہیں گرفتار کر لیا گیا
اور بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ اس جنگ کے بعد محمد غوری نے قطب الدین ایبک کو ملک کے خطاب سے نوازا اور اسے ہندوستان کا امیر بنا دیا۔ پھر قطب الدین ایبک فوج لے کر ہندوستان فتح کرنے نکل پڑا۔ اس نے لاہور، دلی، قنوج، بنارس اور گجرات میں پاٹن فتح کیا۔ قطب الدین ایبک نے 5 سال کے اندر ہندوستان کی سرحد میں کالنجر، مہوبہ، مالوا، عجب گڑھ اپنی حکومت میں شامل کر لیا تھا۔ اس کے بعد التتمش اور بختیار خلجی کی مدد سے نالندہ، بنگال، شمالی ہندوستان، سکم اور دکن میں گوالیر، اجنتا فتح کیا گیا۔ قطب الدین ایبک نے سونے کے سکے چلائے تھے جس کو اشرفی کا نام دیا گیا تھا۔ اس پر کلمہ لکھا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی مدرسے، مسجد کھلوائے تھے، 2.5 دن کا جھوپڑا بنوایا تھا اور غریبوں کے لیے لنگر خانے کھولے گئے تھے۔ کئی سڑکیں، پل اور مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے سرائیں بنائے گئے تھے۔ لگان پیداوار کا 10واں حصہ کیا گیا تھا جو کہ پہلے 5واں حصہ تھا۔ قطب الدین ایبک نے سن 1192 سے 1210 تک حکومت کی، لیکن کچھ تاریخ ساز اس کی حکومت سن 1206 سے ہی مانتے ہیں جب وہ ہندوستان کا خود مختار سلطان بن گیا تھا۔ سن 1206 میں سلطان محمد غوری لاہور کے قلعے میں منعقد قطب الدین ایبک کی بیٹی ترکان شاہ کی شادی التتمش کے ساتھ کی گئی۔ نشان شاہ کا نکاح بختیار خلجی کے ساتھ کیا گیا۔ ان تقریبات میں شرکت کے بعد محمد غوری جب واپس غزنی جا رہے تھے تو راستے میں لاہور کے قریب منگول قبائلیوں نے ان کا قتل کر دیا۔ یہ تاریخ تھی 15 مارچ سن 1206۔ محمد غوری کا مقبرہ پاکستان میں ضلع جہلم کے تحت گاؤں دھمیک میں موجود ہے۔ اس واقعے کے بعد حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ غزنی کا سلطان تاج الدین یلدوز بنا اور 24 جون 1206 کو ہندوستان میں نئے سلطان قطب الدین ایبک کی حلف برداری کرائی گئی۔ قطب الدین کی حکومت کے دوران 3 باغی ان کے خلاف سازشیں رچتے رہے۔ ان میں ایک تھا علی مردان خلجی جو بنگال میں تختہ پلٹ کر اپنی آزاد حکومت لکھنوتی قائم کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا باغی تھا غزنی کا سلطان تاج الدین یلدوز جو محمد غوری کے بعد خود کو ان کا وارث بتاتا تھا اور ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ تیسرا باغی تھا امیر دلی آرام شاہ جو قطب الدین ایبک کا قتل کر کے دلی کا سلطان بننے کی فراق میں تھا۔ آخر کار آرام شاہ کی سازش کامیاب ہو گئی اور 15 نومبر سن 1210 کو لاہور میں چوگان کھیلتے ہوئے قطب الدین ایبک کی موت ہو گئی۔ اس کی موت سازش کے تحت ہوئی تھی۔ دلی کے امیر آرام شاہ پر الزام لگایا گیا تھا جنہیں التتمش نے گرفتار کر پھانسی کی سزا دی تھی۔ قطب الدین کا مقبرہ پاکستان کے شہر لاہور کے انارکلی بازار میں ہے۔ ان کے مقبرے کے چاروں طرف
बाजार के दुकानदारों ने मकबरे के अंदर घुसकर कब्जा करने की कई बार कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इस मकबरे को एक सुल्तान की शान का मकबरा बनाने में नाकाम रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बीवी अरमान शाह से कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी तुर्कान शाह की शादी इल्तुतमिश से हुई थी, जो बाद में हिंदुस्तान का सुल्तान बना। दूसरी बेटी निशान शाह की शादी अमीर बंगाल बख्तियार खिलजी से हुई थी। उसका कत्ल अली मर्दान ने कर दिया था। उसके बाद बेवा निशान शाह की शादी अमीर बंगाल मोहम्मद किरान खिलजी के साथ करा दी गई थी। तीसरी बेटी लख्त जिगर गौरी की शादी उस्मान गौरी के साथ की गई थी। उस्मान गौरी गयासुद्दीन अल्ताफ गौरी का बेटा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया था। दिल्ली और लाहौर के किले बनवाए थे। वो गरीबों की मदद करने के लिए मशहूर थे, इसीलिए उनको लख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुल्तान में नासिरुद्दीन कबाचा को अमीर बनाया था। इल्तुतमिश को अमीर बदायूं बनाने के साथ अमीरुल उमरा के खिताब से नवाजा था। बंगाल में बख्तियार खिलजी को अमीर बनाया था। उनके बाद मोहम्मद शिरान खिलजी को अमीर बनाया गया था। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी के खादिम काजी मोहिउद्दीन को अमीर बहराइच बनाया था। कैमूज रूमी को अमीर अवध और आराम शाह को अमीर दिल्ली बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक बुजुर्ग सूफियों का बड़ा एहतराम करते थे। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अफगानिस्तान के सिस्तान से लाकर अजमेर में बसाया था और ख्वाजा बख्तियार काकी को दिल्ली में बसाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को राजधानी बनाकर हुकूमत करने वाले हिंदुस्तान के पहले और आखिरी सुल्तान थे। उनके बाद इल्तुतमिश को लाहौर में सुल्तान की हलफ बर्दारी कराई गई, लेकिन सन 1211 में आराम शाह के खात्मे के बाद हिंदुस्तान की राजधानी लाहौर से दिल्ली तब्दील की गई और इस तरह दिल्ली सल्तनत का आगाज हुआ। हजरात, अगर आप कुतुबुद्दीन ऐबक की बायोग्राफी तफसील से जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब सीरियल पहचान इस्लामिक तारीख ऑफ दिल्ली सल्तनत ज़रूर देखें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। शुक्रिया।